السلام علیکم دوستوں انسانی زندگی میں سکون و اطمینان ناگزیر ہے، اور اس سلسلے میں والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں اکثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر کامیاب خوشگوار زندگی بسر کرنے والے انسان کی زندگی میں اس کے والدین کی دعائیں شامل ہیں، تو والدین کی دعائیں لینے کے لیے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے والدین کی خدمت نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مختصر مضمون پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے تعظیم کے ساتھ ہم کلام ہو، ان کے آگے عاجزی کے بازو رحمت کے ساتھ جھکائے رکھو، اور ان کے لیے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے پرورش کی ہے۔ ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وہ تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی چاہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر جنت میں چلا جا، اور چاہیں تو ان کی نافرمانی کر کے دوزخ میں چلا جا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، سوائے والدین کو ستانے کے کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی 100 مرتبہ روزانہ رحمت کی نظر سے دیکھے تب بھی یہی اجر ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس میں کیا شک ہے، اللہ بڑا رحیم ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ہائے افسوس، کتنا کم بخت ہے وہ شخص جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، جو اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بنا ہوا ہو۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں انسان کو تاکید کے ساتھ والدین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ اے نادان، جب موت کا نکارہ بجے گا تب تیری آنکھیں کھلیں گی، اور کون سا وقت آئے گا تیرے سنبھلنے کا؟ کچھ تو اپنی پیاری جان پر رحم فرما۔ جب تو دنیا کی آگ سے بھاگتا ہے تو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ ارے پگلے، اٹھ کھڑا ہو، والدین کے قدموں میں جا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن، اپنے سابقہ غلطیوں سے معافی مانگ کر انہیں راضی کر لے، اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وہ بھی رحیم و کریم ذات ہے، وہ تو بندے کو معاف کرنے کے بہانے تراشتا ہے۔ تو بھی تو اپنے دل کے زنگ کو ندامت کے چند قطروں سے صاف کر، کچھ میل با کرم تو ہو، پھر رحمتوں کی بارش برستی دیکھنا، سب غموں کے بادل چھٹ جائیں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور اس کی چابی باپ کی پیشانی پر ہے۔ دوستو، اگر تم کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صدق دل سے، بڑی خوش دلی سے ماں باپ کی خدمت کرو، دل سے عزت کرو، ان کی سختی و ترشی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، ان کا کہا مانو، اطاعت شعاری و فرما برداری کے زیور سے مزین ہو جاؤ، نرم لہجے میں گفتگو کرو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے ہرگز بلند نہ کرو، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ ہاں، اگر کوئی کام خلافت شرعیت کرنے کو کہے تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کے حکم پر چلو اور ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ ذرا سوچ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم والدین کی نافرمانی کر کے، ان کی دل آزاری کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر لیں، اور اگر اپنے بندوں سے ناراض ہو جائیں تو بندوں کا اللہ کے سوا ہے ہی کون؟ آخر ہم نے بھی تو ایک دن والدین کا روپ دھارنا ہے، اور انسان جو بیج بوتا ہے وہی پھل اٹھاتا ہے۔ اس لیے فکر اور ہمت کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کیجیے، اور پھر اپنی زندگی سنورتے دیکھیے۔